إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، حاضرین جمعہ اور باعزت پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اس دنیا میں بسایا، زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا، اور اسی طریقے کو سکھانے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی میں اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ المنافقین کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسانوں کی تمنا ظاہر کی، انسانوں کی ایک خواہش ظاہر کی، اور اس خواہش کو ظاہر کرنے کے بعد انسان جو حسرت کرے گا، جو تمنا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اللہ کا فضل و کرم دیکھیے، ہم جب موت کے عالم میں ہوتے ہیں، جو تمنائیں ہماری ہوتی ہیں اللہ نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا، تاکہ جو چالاک مومن ہوتا ہے وہ ان تمنا کرنے کی بجائے اپنی زندگی میں ان کا بھرپور استعمال کر لے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو مال ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں، یا تو سال کا واجبی زکوٰۃ ادا کرنا وہ بھی اس میں داخل ہے، یا پھر عام صدقہ و خیرات جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی بھی انسان کی موت آنے سے قبل جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اٹھا کے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ نے کہا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جو انسان مال خرچ نہیں کرے گا، اپنا مال جمع کر کے اپنے پاس رکھے گا، اللہ نے فرمایا موت کے وقت یقیناً وہ یہ تمنا کرے گا پروردگارا مہلت دینا، تھوڑی مہلت دینا یا زیادہ مہلت دینا، بس میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں بحال ہونا چاہتا ہوں، جو مال میں نے اکٹھا کر کے رکھ لیا تھا یہ میری غلطی پروردگارا، میں اس غلطی سے لوٹنا چاہتا ہوں، یہ مال میرا مال نہیں ہے، میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں لوٹا دینا پروردگارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے کہا کہ جب موت آ جائے گی انسان کو فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ نے کہا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز کسی بھی انسان
انسان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. موت کا وقت آیا تو اس کی روح نکال لی جائے گی, ایک لمحے کے لیے بھی اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل و کرم کیا, اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو مال خرچ نہیں کریں گے, مال اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے, موت کے وقت وہ ضرور تمنا کریں گے, اور تمنا کرنے, خواہش کرنے, اپنی آرزو دکھانے کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا. اللہ نے واضح بتا دیا کہ تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی, تمہیں وقت نہیں دیا جائے گا, تمہیں دنیا میں واپس بھیجا نہیں جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتے ہیں. آج مال تمہارے پاس ہے, صحت و تندرستی ہے, جان تمہارے پاس ہے, روح تمہارے پاس ہے, اختیار تمہارے پاس ہے. تمہارا مال جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ آج خرچ نہیں کرتے, اور کل جب موت کا وقت آئے تو تمنا, آرزو اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہو. ہرگز یہ موقع تمہیں نہیں دیا جائے گا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ فَكُلُّ مُفَرِّطٍ, ہر وہ انسان جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, چاہے وہ انسان کم خرچ کرتا ہو یا زیادہ خرچ کرتا ہو, چاہے وہ انسان اللہ کے راستے میں تھوڑا بھی خرچ نہ کرے یا پھر اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت خرچ کر کے اپنی مال میں بخیلی کرتا ہے, ہر وہ انسان جس نے اپنے مال کا مکمل حق ادا نہیں کیا وہ اپنی موت کے وقت یہ تمنا اور یہ آرزو ضرور ظاہر کرے گا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی. آج جمعہ یہ دنیا دار العمل ہے, یہاں ہمیں صرف عمل کرنا ہے, حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ چلے جانے کے بعد وہاں صرف اور صرف حساب کیا جائے گا, وہاں عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا, وہاں عمل کرنے کے لیے وہ رخصت مہلتیں نہیں دی جائے گی, وہاں کوئی ٹائم عمل کرنے کے لیے نہیں ملے گا. یہ دنیا ہے, یہ دین ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کی ہے. قرآن حدیث کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا, اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں, مگر اس کی خدمت میں, قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت میں, قرآن و حدیث کی خدمت میں جہاں علماء کا کردار ہے, جہاں علماء اپنے علم سے اس دین کی خدمت کرتے ہیں, وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حصہ مالداروں کا بھی رکھا ہے. دین اسلام کی خدمت یقیناً یہ علماء کی ذمہ داری ہے, وہ اپنے علم کے ذریعے سے دین علم کو پھیلائیں گے, لوگوں میں عام کریں گے, توحید کی باتیں پھیلائیں گے. مگر جہاں علماء کا کردار ہے وہیں پر اہل ثروت حضرات کا بھی یہ کردار ہے کہ وہ دین اسلام کی خدمت میں اپنا حصہ لگا سکتے ہیں. بات ایسی نہیں کہ صرف جو علماء ہیں, جو طلبہ ہیں, جو دینی علم حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, وہی اس دین کی خدمت کر سکتے ہیں. مسئلہ ایسا نہیں. ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مال و دولت عطا کی ہے, وہ بھی اس دین کی خدمت کر سکتے ہیں, بلکہ ان کا بہت بڑا کردار اس میں ہوتا ہے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک اصول ہے کہ جو انسان دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنا تھوڑا یا بہت صلاحیتیں لگاتا ہے, اگر کسی کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ اپنی طاقت استعمال کریں. کسی کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل و چالاکی, ذہانت, فطانت دی ہے تو اپنی چالاکی استعمال کرے. کسی کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دیا ہے تو اپنا علم خرچ کرے. اگر کسی کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے مال و دولت عطا کی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. دین اسلام کی خدمت کے لیے اللہ نے مال دیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, مگر یہ بات یاد رکھیں, یہ اللہ کا اصول ہے, یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ صرف علماء نہیں ہیں, وہ صرف طلباء نہیں ہیں, بلکہ مالدار حضرات کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. مالدار حضرات کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. اب دیکھیں, دین اسلام کی خدمت کے لیے, قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے جو انسان لگتا ہے یا پھر قرآن و حدیث جس سے جڑ جائے وہ انسان اللہ کے پاس بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ قرآن و حدیث کی خدمت کرنا, یہ شرف اپنے لیے حاصل کرنا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعزاز عطا نہیں کرتے, مگر ہر انسان کے پاس یہ کسی نہ کسی طرح کی صلاحیت اللہ ضرور دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتیں اسلام کے راہ میں لگائیں, اپنی طاقتوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں, اپنے مال کو خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے لگائیں. تو دین اسلام کی خدمت کرتا ہے, اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے. رمضان میں خصوصی طور پر آپ نے یہ بات سنی ہوگی
کہ قرآن اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کا مقام اللہ کے پاس اتنا بڑا ہے کہ یہ قرآن معزز کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس انسان سے جڑ جائے یا جس چیز سے جڑ جائے وہ معزز ہو جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید کو لے کر نازل ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ملائکہ کا سردار بنا دیا، اور رمضان کے مہینے میں اللہ نے جو قرآن مجید کو نازل کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا کر دی۔ لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کو قرآن مجید کو نازل کیا تو اللہ نے لیلۃ القدر والی رات کو تمام راتوں پر فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی۔ اسی طرح انبیاء میں سے نبی پر یہ قرآن مجید نازل ہوا تو سید الانبیاء آپ کا لقب ہے۔ جو انسان قرآن کی خدمت کرتا ہے، اسلام کی خدمت کرتا ہے، اس کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، اس کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اس کو پہچانیں۔ یہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ اس کے دین کے لیے دی ہیں، اس کے دین کے لیے خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ ہے اس کو نشر کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ مال کا زکوٰۃ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اس کو جو مزدور ہیں، جو کمزور ہیں، جو کم طبقے والے ہیں، ان میں مال کو تقسیم کیا جائے۔ بھائیوں، میں آج کے اس خطبے میں عام صدقہ و خیرات پر آپ کو ابھارنے والا نہیں ہوں۔ آپ فضیلتیں جانتے ہیں، آپ اہل حضرات ہیں، آپ خرچ کرتے ہیں، مگر ایک خاص نقطے پر میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ راستے میں جاتے ہیں، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو دیکھتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ مگر اس دین کی نشر و اشاعت میں کہیں نہ کہیں آپ کا پیسہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آج کا آج ٹھانے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، اس مال کا کچھ نہ کچھ حصہ میں اسلام کی نشر و اشاعت میں ضرور لگاؤں گا۔ جیسے بھی آپ لگائیں، مسجد جہاں بنائی جاتی ہو وہاں ایک چھوٹا سا حصہ بھی اپنا ضرور رکھیں۔ ایک مصلی خریدیں، مصلی آ کے نماز پڑھیں گے، اس کا اجر و ثواب آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک شخص آئے گا، نماز پڑھے گا، وہ چلا جائے گا، آپ اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، آپ کے نام اعمال میں وہ حساب لکھ دیا جائے گا۔ ابھی آپ سو رہے ہیں، دوسرا مصلی آئے گا، وہاں نماز پڑھے گا، اس کا اجر و ثواب بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، سبحان اللہ، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ قرآن مجید کی آپ تقسیم کروا دیں، مصحف رکھوا دیں، قرآن مجید میں لوگ مسجد آئیں گے، ایک انسان کھولے گا، پڑھے گا، ایک حرف کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم از کم 10 کا وعدہ کیا ہے، 700 سے بڑھ کر اللہ کتنا دیں گے اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایک مصحف قرآن مجید آپ مسجد میں رکھوا دیں، لوگ آئیں گے، پڑھیں گے، ایک آئے گا، دوسرا آئے گا، ایک صفحہ بھی اگر آپ کے حق میں وہ پڑھ کے چلا جائے، وہ پڑھے گا، وہ ثواب تو اس کو ملے گا ضرور، مگر جو آپ نے پیسہ لگایا تھا اسلام کی خاطر، قرآن مجید کی خدمت کے خاطر، دین اسلام کی خدمت کے خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل اجر و ثواب آپ کے حق میں بھی لکھیں گے۔ اب دیکھیں، دنیا دار حضرات کہتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک مالدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نیند کی حالت میں بھی کمانے نہ لگ جائے۔ مطلب کیا؟ ایسی جگہ وہ اپنا مال انویسٹ کرے کہ وہ سوتا رہے گا اپنے بستر پر، مگر اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ چالاک مومن وہی ہے، یاد رکھیے، جو سوتے ہوئے بھی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ چالاک مومن وہی ہے جو اپنی دنیاوی مشغولیت میں رہ کر بھی دین اسلام کی خدمت کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مجال ہمارے لیے رکھا ہے، اور یہ مجال، یہ دروازہ اتنا بڑا ہے، انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، انسان کا نام اس دنیا سے بھلا دیا جائے گا، گرچہ کہ اس کے سبھی اولاد بھی اس کا نام بھول جائیں گے، مگر نام اعمال کے لکھنے والے فرشتے اس کے نام اعمال میں مکمل اس کا اجر و ثواب لکھتے رہیں گے جو خدمت اس نے دین اسلام کے لیے لگائی ہے۔ میں عام صدقہ و خیرات نہیں بول رہا ہوں، دین اسلام کی خدمت میں آپ کا پیسہ ضرور ہونا چاہیے۔ ایک بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائیے، ایک بچے کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیے، اگر آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے تو خود سکھائیے، اگر نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال کے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت کیجیے، ان بچوں کو سکھائیے۔ اگر ایک بچہ آپ کے پیسے سے سورہ فاتحہ بھی سیکھ لے تو یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ وہ ایک بچہ سیکھے گا، وہ پتہ نہیں 100 1000 لاکھ بچوں کو سکھائے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے ضرور لگائیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا مال ہے، جب ہم اللہ کے راستے ہی میں دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا کرتے ہیں۔ میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو صحابہ کبھی پیچھے نہیں رہے۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی، غزوہ تبوک کا واقعہ تھا۔ یہ حالات کا اندازہ ہم بیان کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مگر جن صحابہ پر گزری تھی وہی اس کا اندازہ لگائے ہوئے ہوں گے، ہم بس لفظی میں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ 9 ہجری کا واقعہ تھا، تپتی ریت تھی، تپتی دھوپ تھی، اور اس وقت کھجور پکنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب جانتے ہیں کھجور معمولی دھوپ میں نہیں پکتے، شدت والی دھوپ کھجور اس دھوپ میں پکتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان یہی چاہ رہا تھا کہ وہ سفر کے لیے نہ جائیں، بس درخت کے سائے میں جائیں اور ٹھنڈی ہوائیں لیتا ہوا بیٹھ جائے، کیونکہ دھوپ اتنی زیادہ تھی۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کیا کہ روم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ ایک تو مدینے کے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کے درمیان قحط سالی ہے، دھوپ اتنی زیادہ ہے، صحابہ کو خود کھانے کے لیے مال اپنا رزق نہیں ہے، ان کے قحط سالی چل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ سفر کے لیے نکلے تو کھجور کی ایک ایک گٹلی چبا کر اپنا راستہ طے کیا کرتے تھے۔ جب ان کو پیاس لگتی تو ایک صحابی کھجور چوستے، جب ان کے منہ میں وہ کھجور کا رس محسوس کرتے، کھجور نکال کے اپنے ساتھی کو دے دیتے، کیونکہ کھجور بھی ان کے پاس اتنے نہیں تھے کہ وہ سفر طے کر پائیں۔ کھجور نکالتے، ایک ایک صحابی کھجور اپنے منہ میں چوستے، دوسرے بھائی کو دیتے، وہ چوستے اور تیسرے کو دیتے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم چلتے جاتے یہاں تک کہ صرف ہمارے پاس کھجور کی گٹلیاں باقی رہ گئی تھیں۔ اسی طرح سواریاں بھی ان کے پاس نہیں تھیں، ایک ایک سواری پر صحابہ باری باری کر کے سواری کیا کرتے تھے، تھوڑی دیر تک یہ صحابی تو اس کے بعد وہ صحابی، سواریاں بھی ان کے پاس نہیں تھیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ کو رد کر دیا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ سواریاں نہیں ہے ان کو لے کے جانے کے لیے۔ اس وقت اس سنگین حالات میں دھوپ ہے، مسلمانوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے یہ اعلان کیا، اب وقت آیا ہے کہ اسلام کی سربلندی کا، اب وقت آیا ہے اپنے مال خرچ کرنے کا دین اسلام کی خاطر، اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ ہر صحابی اپنی طاقت کے بقدر جاتا، اپنے گھر میں جو کچھ ہے وہ لا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ اس وقت جو سب سے بڑا کردار ادا کیے تھے وہ خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ کیا قربانی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے، سبحان اللہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قربانی دیکھیے۔ جب نبی نے اعلان کیا، سیرت نگار نے، علماء نے مختلف روایتیں ذکر کی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ گھر گئے اور گھر جا کر 1000 دینار سونے کے ہوتے ہیں، 1000 دینار لا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دیے، اور 970 اونٹ انہوں نے نبی کی خدمت میں پیش کیے، 40 یا 30 گھوڑے نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، لا کر صحابہ نبی کی خدمت میں مال ڈال رہے ہیں، نبی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ جب عثمان بن عفان آئے، 1000 دینار سونے کے جو دینار تھے لا کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، نبی خوشی سے پھول اٹھے، ممبر سے نیچے اترے، اپنے ہاتھوں سے ان دیناروں کو اٹھا کے سارے صحابہ کے سامنے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ اعلان کیا، اے صحابہ سنو، ما بر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما بر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللہ کی قسم اگر اس کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو ان کے لیے جنت پکی ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں انہوں نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنا مال جو لگایا تھا، انہوں نے سبحان اللہ نبی کی زبانی 12 یہ بشارت سنی، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نبی نے اتنا بڑا جملہ 2 مرتبہ ان کے حق میں فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کریں تو ان کے لیے جنت اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھ دی ہے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ نبی نے ایسی تربیت کی تھی کہ نبی کے ایک اعلان پر وہ اپنی پوری جائیداد لا کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں سیرت نگار نے غزوہ تبوک کے اسی واقعات میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا جو ہم نے بارہا سنا ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں جب نبی نے اعلان کیا، صحابہ تمہارے مال کی ضرورت ہے اللہ کے راستے میں، مال خرچ کرو، اپنا مال لگاؤ،
تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اسی دنوں چند مال آ کے اکٹھا ہو گیا تھا، ان کے گھر میں کچھ مال رکھا ہوا تھا۔ نبی نے جب اعلان کیا تو دل ہی دل میں عمر بن خطاب سوچنے لگے آج وہ موقع ہے کہ میں ابو بکر پر بازی مار جاؤں گا انشاءاللہ۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے آج نبی نے اعلان بھی کیا اور میرے گھر میں مال بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھ دیا، یہ اللہ نے گویا کہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں ابو بکر پر سبقت کر کے ابو بکر سے سامنے جا سکتا ہوں۔ گئے اپنے گھر گئے، مال دیکھا، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور ایک پونجلی جو آدھا حصہ اپنے مال کا پورا آدھا حصہ لا کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر بھی آئے، ابو بکر بھی اپنی پوری کنجلی، اپنا پورا جمع شدہ مال لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب لا کے نبی کی خدمت میں پیش کیا تو نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر، اے عمر، ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے نبی، جتنا آپ کی خدمت میں لا کے دیا ہوں اتنا ہی میرے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر آئے، نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر کا جواب سنیے، سبحان اللہ، کیا ایمان تھا ان کا۔ پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اس وقت فراوانی نہیں تھی، گرمی کا ماحول تھا، کھجور پکنے کا وقت تھا، پورا مال لٹا رہے ہیں، ان کو یقین بھی نہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کہ آگے مجھے مال ملے گا یا نہیں ملے گا، مگر جس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی، اسلام کو ان کے مال کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنا پورا مال لٹایا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچے نہیں، ہچکچایا نہیں، بلکہ پورا کا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ جب نبی نے ان سے سوال پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ابقیت لهم اللہ ورسولہ، پورا کا پورا مال آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کیا ایمان تھا ان کا۔ جب کبھی مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی، کبھی فقر و فاقہ نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جب کبھی نبی نے مسلمانوں میں فقر و فاقہ دیکھا، مسلمانوں میں مال کی حاجت محسوس کی، نبی کا ایک اعلان بس تھا، عثمان بن عفان پوری کنجلی اپنی لٹا رہے ہیں، اپنا پورا مال لے کر جا رہے ہیں، عمر بن خطاب آدھی جائیداد لا کے دے رہے ہیں، ابو بکر گھر میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ چھوڑ کے آئے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ نبی جب اعلان کرتے ہیں تو مسلمانوں میں جو پریشانی تھی، جو فقر و فاقے کا جو خدشہ تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح یہ ہونا چاہیے، جہاں کہیں مسلمانوں میں اہل ثروت حضرات موجود ہوتے ہیں، مالدار حضرات رہتے ہیں، وہاں کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو محض پیسوں کی وجہ سے تعلیم سے پیچھے رہ جائے، اور خصوصاً دینی تعلیم، اس کے حق میں ہم اپنا پیسہ نہ لٹائیں۔ اب یہ ہرگز مت سمجھے دینی تعلیم کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، بہت کم قیمت، ہر گھر والے اس قیمت کو ادا کر سکتے ہیں۔ قسم اللہ کی، معاشرے کا جائزہ لیجئے، 4 لوگوں سے بات کیجئے اپنا اطراف و اکناف پہ جا کر، ان کی طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ماہانہ ان کی فیس ادا کر پائے۔ معاشرے میں جہاں اہل خیر حضرات رہتے ہیں وہاں معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے، اس معاشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ سارے محلے والے، سارے شہر والے انگلی دکھا کر بولے کہ وہ محلے والے میں کوئی بچہ ان پڑھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ محلے میں فلاں 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 لوگ رہتے ہیں، وہاں کے بچے کبھی یتیم نہیں ہو سکتے، گرچہ ان کا باپ نہ ہو مگر یہ اہل مالدار حضرات ہیں، وہاں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ساری مثال شہر میں دی جانی چاہیے، اور اسی مثال کے لیے یہی مثال پیش کی جانی چاہیے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں میں حسد کیا جا سکتا ہے، یہی بات ہے کہ ہم اتنا مال خرچ کریں کہ دوسرے محلے والے، دوسری بستی والے یہ تمنا کرنے لگے کاش میں اس بستی میں بھی ہوتا تاکہ وہاں کی برکتیں مجھے نصیب ہو جاتی، اس بستی میں ہوتا تاکہ میں بہت سارا نہیں بلکہ مختصر سا مال ہی اپنا اللہ کے راستے میں لگا پاؤں۔ بھائیوں، اتنا ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کی ایسی تربیت کی، صحابہ کا یہ کردار تھا، تو سوچئے سید الانبیاء ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا کیا حال رہا ہوگا جب آپ کی تربیت میں پلنے والے صحابہ گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں آ رہے، تو نبی علیہ السلام نے اس غزوہ تبوک کے موقع پر کتنا خرچ نہیں کیا ہوگا، اس کی مثال میں آپ کے سامنے نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سے دوسرے واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام
جب کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مسلمان ہونے والا ہے یا ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کے دل کو اسلام سے قریب لانے کے لیے، اس کے دل کو اسلام پر ثابت قدمی سے جمانے کے لیے نبی علیہ السلام ڈھیر سارا مال اس پر خرچ کیا کرتے تھے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، قرآن نے اسی کا ذکر کیا۔ بھائیوں، نبی علیہ السلام کی دور اندیشی دیکھیے۔ نبی علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی نبی تھے، ہم ایمان رکھتے ہیں آپ پر، نبی نے اپنا مال بہت ساری جگہوں پہ خرچ کیا، مگر بعض مواقع ایسے تھے، بعض جگہیں ایسی تھیں جہاں نبی علیہ السلام نے ایک خاص انسان کی ایسی مدد کی، وہ انسان اتنا خوش ہو گیا کہ اس کے جذبات کا ہم احساس نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایک آدمی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے نا، مجھے اتنی ساری بکریاں چاہیے۔ نبی کے پاس آئے، وہ صحابی ابھی ابھی اسلام لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے نبی سے درخواست کی اے اللہ کے نبی، مجھے دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے وہ جگہ پوری بھر جائے، اتنی ساری بکریاں مجھے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو ان کی مانگ ہے وہ ان کو عطا کر دیا جائے۔ صحیح حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ صحابی آئے، ابھی ابھی اسلام لائے تھے، نبی کے سامنے درخواست پیش کی اے اللہ کے نبی، مجھے مال چاہیے۔ ایک دو بکری کی مانگ انہوں نے کی، پہاڑ اتنے بڑے ہوتے ہیں اور پہاڑ کے درمیان جو وادیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آ کے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے اتنی ساری بکریاں چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے ایک سیکنڈ کے بغیر بھی ان کی وہ مانگ پوری کر دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس سے وہ شخص چلا گیا، اپنی قوم کے پاس گیا، اپنی قوم کے پاس واپس لوٹا۔ سنیے اس انسان کے جذبات کو، جس انسان پر اس کے وقت پر اس پر مال خرچ کیا جاتا ہے، اسے کیا جذبات ہوتے ہیں سنیے۔ وہ آیا اپنی قوم کے پاس، آیا اور قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفرقة۔ وہ کہنے لگے، وہ صحابی قوم میں گئے اور کہنے لگے یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة۔ اے قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فقر و فاقہ نہیں ہوتا۔ میں اپنے اوپر تجربہ کر کے آیا ہوں، محمد اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، سارا فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بکریوں کی مانگ کی تو نبی نے پوری کی پوری بکریاں مجھے عطا کر دی۔ یا قوم اسلموا جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو کہنے لگا۔ ایک تو وہ انسان ابھی مسلمان ہوا تھا، اپنی قوم کے لوگوں میں جا کر بھی وہ اسلام کی دعوت دینے لگا اور کہنے لگا اسلام قبول کر لو، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا مال لٹاتے ہیں اسلام کے نام پر، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال لٹاتے ہیں۔ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کرنے میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ دوسرے صحابی ہیں صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں مسلمان ہونے سے پہلے اگر کسی انسان کا چہرہ سب سے زیادہ مجھے ناپسند تھا تو نبی کا چہرہ تھا۔ میں نے محض اسی وجہ سے اسلام قبول کیا کہ مجھے کچھ مال ملے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگر کوئی انسان اس زمانے میں مال کی تمنا کر کے بھی مسلمان ہو جاتا نا تو مال کی تمنا کر کے مسلمان ہوتا، مگر مسلمان ہونے کے بعد، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اس کو اتنا دیا جاتا کہ مال کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی اور اسلام کی حقیقی محبت اس کے دل میں داخل ہو جاتی تھی۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ مالدار حضرات کا کام تھا۔ یہ مالدار حضرات کا کام ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایسی خدمات انجام دیتے ہیں۔ یقیناً اصل یہی ہے کہ علماء دین کی خدمت انجام دیں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو شرعی علم عطا نہیں کیا ان کو اللہ نے مال کی دولت عطا کی ہے، وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آپ کی طرف سے کوئی عالم، کوئی طالب علم، کوئی حافظ قرآن بن جائے، اللہ کی قسم کتنا اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کے موقع پر نبی کو گڑھا کھودنے کا مشورہ دیا۔ اللہ نے جو چالاکی، جو عقل مندی، جو ذہانت انہیں عطا کی تھی، انہوں نے وہ استعمال کیا اور نبی کو مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی خندق کھودیے کیونکہ ہمارے ہاں یہی ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی چالاکی دکھائی، اپنا مشورہ نبی کے سامنے رکھا۔ جو صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس صلاحیت کو اسلام کی راہ میں خرچ کریں، اس صلاحیت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی
یقیناً اس کا ایسا بدلہ دیں گے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حاضرین جمعہ، خلاصے کے طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام سے جو جڑ جاتا ہے اس انسان کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ انسان اپنے علم کے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت کرے، اپنی چالاکی اپنے مشوروں کے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت کرے، یا پھر وہ انسان اپنے مال کے ذریعے سے ہی کیوں نہ کرے۔ صحابہ کرام کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ صحابہ کرام کی مثالیں دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر عثمان بن عفان کے حق میں نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ آج کے بعد عثمان کو یہ عمل نہ بھی کریں تو جنت ان کے لیے پکی ہے۔ سبحان اللہ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائے۔ میں عام صدقہ و خیرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جہاں مستقل طور پر دین کا علم پھیلایا جاتا ہے وہاں اپنا مال ہونا چاہیے، وہاں آپ کا مال ہونا چاہیے، وہاں ہمارا حصہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں سے جو دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے وہ ساری دنیا سے کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صلاحیتیں ہمارے اندر اللہ نے دی ہیں ان تمام صلاحیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و برکات نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فقیر ہیں، جو مزدور ہیں، جو لاچار ہیں، ان کی پریشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کریں۔ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کافی ہو جائے، مسلمانوں پر حامی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دشمنان اسلام مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیست و نابود کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آنکھوں کے سامنے کریں تاکہ جو ایمان رب پر ہمارا ہے، جس یقین کے ساتھ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، وہ ایمان میں تازگی پیدا ہو اور ہمارا یقین بڑھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔